السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ انتہائی قابل قدر اور قابل عزت میرے بزرگوں اور قابل شفقت میرے نوجوانوں اور بیٹوں، آج کی اس درس قرآن میں زندگی ہی نہیں، دنیا اور آخرت کا، تمام پیغمبروں کا اور تمام آسمانی کتابوں کا اہم ترین موضوع کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم سے لے کے پیغمبر آخر الزمان تک اور آخری پیغمبر سے لے کے قیامت تک آسمانی دعوت کا نقطۂ آغاز بھی لا الہ الا اللہ ہے اور نقطۂ اختتام بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ دنیا اگر قائم ہے تو لا الہ الا اللہ پہ، جس دن دنیا میں لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچے گا، اللہ اس کائنات کو ختم کر دے۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، لو وضعت السماوات والارض في كفة ووضعت لا الہ الا اللہ في كفة لرجحت بهن لا الہ الا اللہ۔ اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، 14 طبق ایک طرف رکھے جائیں، لا الہ الا اللہ دوسری طرف رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن 14 طبق سے بھاری ہو جائے۔ قیامت کے دن ایک انسان کے گناہ تا حد نگاہ پھیلے ہوں گے، ينشر له 99 سجلا، 99 گناہوں کے رجسٹر، اور ایک رجسٹر کے اوپر گناہوں کی اتنی لمبی فہرست جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے گناہ ہی لکھے ہوئے ہیں، وہ ایک طرف رکھے جائیں گے، لا الہ الا اللہ دوسری طرف رکھا جائے گا، 99 رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے اور لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ انبیاء اگر سب سے پہلے پیغام دیتے رہے تو لا الہ الا اللہ ہی کا دیتے رہے، مارے کھاتے رہے تو اسی کے لیے کھاتے رہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہی تھا جس کی خاطر انسانوں کے ساتھ
کبھی یہ معاملہ بھی کیا گیا کہ زمین کے اندر ان کو گاڑا گیا، اوپر سے آرے سے چیرا گیا، سر سے لے کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور ان کے ٹکڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی، ان کے جسموں پہ کینچیاں چلائی گئیں اور ان کے گوشت کو ادھیڑ کے رکھ دیا گیا، اور ہڈیوں تک ان کو گوشت سے خالی کر دیا گیا، لیکن وہ لا الہ الا اللہ پہ قائم رہے۔ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتا نہیں ہے، اس کا شعور حاصل نہیں کرتا، اسے دل میں بساتا نہیں ہے، وہ اس کی لذت بن جائے، وہ اس کا ورد بن جائے، وہ اس کا وظیفہ بن جائے، لا الہ الا اللہ اس کی زندگی بن جائے، وہ جیے تو اس کے لیے، وہ مرے تو اس کے لیے، محبت کرے تو اس کی خاطر، نفرت کرے تو اس کی خاطر، تقسیم کرے تو اس کی خاطر، اس کی پارٹی ہو تو لا الہ الا اللہ کی، وہ کسی بنیاد پہ کھڑا ہو تو لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ اس کے رگ و ریشے کے اندر اتنا سرایت کر جائے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو تو پھر بھی اس کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ اسے پڑھنے سے ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے نہ ماننے سے کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو پڑھ لینے والا وقت کا پیغمبر ہو اور اس کو نہ پڑھنے والا پیغمبر کا بیٹا بھی ہو تو وہ کافر ہی قرار پاتا ہے، وہ کشتی اور سفینہ نوح کے اندر بیٹھنے کے لائق شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ پڑھنے والا بے شک پیغمبر ہو اور نہ پڑھنے والا اس کا چچا ہی کیوں نہ ہو، جو پڑھ لیتا ہے نجات پاتا ہے۔ بے شک پڑھنے والا بلال حبشی ہو، وہ جنتی بن جاتا ہے، نہ پڑھنے والا پیغمبر کا چچا یا تایا ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ جو اس کو پڑھ لیتا ہے وہ اہل ایمان اور اللہ کے ساتھ خاص تعلق والا ہو جاتا ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ وقت کے پیغمبر ابراہیم کا باپ ہی کیوں نہ ہو، قرآن اسے گمراہ کہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پیغمبر کے ادوار میں جو مسائل آپ محسوس کرتے ہیں، کیا یہ مسائل نہیں تھے؟ کیا ایشوز نہیں تھے؟ کیا زنا نہیں تھا؟ چوری نہ تھی؟ کیا ڈاکہ نہ تھا؟ کیا مختلف قسم کے گینگ نہ تھے؟ کیا ناپ تول کی کمی کا مسئلہ نہ تھا؟ فحاشی بے حیائی نہ تھی؟ مختلف پیغمبر کے ادوار میں بڑی بڑی بیماریاں رہیں۔ پیغمبر آخر الزمان کے عہد مبارک کے اندر تو ساری برائیاں عرب قوم کے اندر اکٹھی ہو گئی تھی، لیکن آپ نے کسی چیز کو ایشو نہیں بنایا۔ ایشو بنایا تو لا الہ الا اللہ کو بنایا۔ عرب میں ڈاکے بھی پڑتے تھے، عرب میں زنا بھی ہوتے تھے، عرب میں چوریاں بھی ہوتی تھی، عرب میں بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا۔ عرب کے اندر وہ سب مسئلے تھے جن کو آپ بڑے مسائل سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو دعوت لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہوتی ہے اس سے ایسے افراد تیار ہوتے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ محنت تو لا الہ الا اللہ پہ کی ہے، افراد اس کے لیے تیار کیے ہیں، اور برکتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ ٹھیک 1 صدی کے بعد لا الہ الا اللہ پہ کھڑے ہونے والا نظام اتنا بابرکت ثابت ہوتا ہے کہ وہاں زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں اور لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں جن کو دوہرا لیا جائے۔ الفاظ تو ایک ذریعہ ہوتے ہیں مطلب تک پہنچنے کا۔ آپ سیب کھانا چاہتے ہیں نا تو لفظ سیب اصل مقصد نہیں ہے، لفظ سیب ایک ذریعہ ہے
سیب پھل تک پہنچنے کے لیے لفظ کھجور ایک ذریعہ ہے، کھجور کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ماں کا لفظ ایک ذریعہ ہے، ماں کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ باپ ایک ذریعہ ہے، باپ کی شفقت کا اظہار کرنے کے لیے لفظ شیر ایک لفظ ہے، اس کے پیچھے اس کی طاقت، اس کی شجاعت، اس کی بہادری پوری کی پوری ایک حقیقت ہے جو اس لفظ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم نے لفظوں کو یاد رکھا اور حقیقت کو ہم بھول گئے۔ لا الہ الا اللہ سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ اللہ میرے پاس یہ چیز ہے۔ اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لام الف لام ہا 4 حروف ہیں، لیکن ان کی تشکیل ایسے کی گئی ہے، ترکیب ایسے کی گئی ہے، اس کا سینٹینس ایسے بنایا گیا ہے، اس کو جوڑا اس انداز سے کیا ہے، کمپوز اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ وہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بن گئی ہے، دین کا عنوان بن گیا ہے، پیغمبر کی دعوت کا مرکز بن گیا ہے، اہل ایمان کے جینے اور مرنے کی مرکزی خواہش بن گئی ہے، قرآن مجید کا خلاصہ بن گیا ہے، انبیاء کی تعلیمات کی ایک سمری بن گئی ہے، اسی کے اوپر پوری کی پوری دعوت گھومتی ہے۔ سب سے پہلے یہ عظیم کلمہ ایسا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں غیر اللہ کا انکار پہلے ہے اور اللہ کی ذات کا اثبات بعد میں۔ دیکھیے، اگر بالٹی گند سے بھری ہو، کوڑے کرکٹ سے بھری ہو، گٹر کی گندگی سے بھری ہو، تو اس کے اندر تو خالص دودھ نہیں ڈالتے نا آپ۔ اتنا شعور تو آپ رکھتے ہی ہیں کہ گند سے بھری ہوئی بالٹی کے اندر میں 4-5 کلو دودھ ڈالوں گا تو میں اس کو بھی ضائع کر بیٹھوں گا۔ یہ جو دل کی دنیا ہے، جب تک اس سے غیر اللہ نکلتا نہیں ہے، اللہ کی محبت آتی نہیں ہے، جب تک غیر اللہ کی کاٹ نہیں ہوتی ہے، اللہ کی توحید آتی نہیں ہے، جب غیر اللہ کی گندگی نکلتی نہیں ہے، اللہ کی محبت اور توحید اس کے اندر سماتی نہیں ہے، اور دنیا کا بنیادی مسئلہ یہ نہیں رہا ہے کہ وہ اللہ کے منکر ہوں، چند سر پھرے لوگ شاید وہ اب نارمل ہوں یا ان کی فطرت بگڑ گئی ہو، ان کے علاوہ اکثر انسانیت کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن غیر اللہ کو بھی دل کے اندر بساتے ہیں۔ اس لیے نفی پہلے ہے، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، ایک اللہ کے سوا۔ نفی بھی ایسی محبت والی ہو کہ نفی کرنے کے اندر بھی انسان کو لطف آتا ہو۔ بلال کو گھسیٹا جا رہا ہو، اس کے سینے کے اوپر منو پتھر رکھا ہوا ہو اور اس کی گردن کے اندر رسی باندھی ہوئی ہو، اوباش اور گنڈے اس کو گھسیٹ رہے ہوں، اور پھر وہ لذت کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ، نہیں مانتا تمہارے معبودوں کو، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ بندہ مومن کو نفی کرنے کے اندر بھی ایک لذت آتی ہے، تبھی تو پھر اللہ کی محبت سماتی ہے۔ کس چیز کی نفی ہے اس کی طرف شاید میں اشارے ہی کر پاؤں گا، لیکن بہت کچھ آپ کو اللہ کی توفیق سے سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلی چیز جس چیز کی نفی ہے اس کائنات میں، اللہ کے ساتھ جن کو شریک بنایا گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ، سب سے بڑے اللہ کے شریک اس کائنات میں اکثر جن لوگوں کو بنایا گیا وہ اللہ ہی کے نیک بندے تھے۔
حضرت آدم سے لے کے جناب نوح تک 10 نسلیں ہیں، اور ان 10 نسلوں کے اندر شرک نہیں پایا جاتا تھا۔ جناب آدم، ان کے بیٹے، ان کی نسلیں، جناب شیش، جناب ادریس، یہ سب کے سب اپنے عہد کے انبیاء اور ان کی امتیں توحید خالص کے اوپر قائم تھیں۔ انسان فطرت کے اوپر پیدا ہوا تھا، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا۔ جناب نوح کے دور سے پہلے آہستہ آہستہ انہی انبیاء کی اولادوں میں سے 5 بڑے نیک بزرگ تھے۔ ایک کا نام بد تھا، ایک کا نام سواع تھا، ایک کا نام یغوث تھا، ایک کا نام یعوق تھا، ایک کا نام نصر تھا۔ یہ اللہ کے نیک بندے نبیوں کی اولادوں میں سے تھے۔ جب یہ وفات پا گئے، لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے سوچا، اس پہ غم کیا، اب ہم عبادت کرتے ہیں، لذت پہلی سی نہیں آتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب عبداللہ ابن عباس صحابی رسول اللہ کے پیغمبر کے کزن بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور ان کی خالہ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ان کے خالو بھی لگتے ہیں، اور اپنے خالو کے گھر میں یہ راتیں بھی گزارتے ہیں، اور دن میں اپنے خالو سے قرآن کی تفسیر بھی سیکھتے ہیں۔ اہل بیت کے عظیم فرد بھی ہیں، ان سے بڑا قرآن کو کون سمجھنے والا ہوگا؟ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب وہ 5 نیک بزرگ فوت ہو گئے تو لوگوں نے آپس میں سوچا کہ اب ان جیسی لذت عبادت میں نہیں آ رہی، لطف نہیں رہا، حلاوت نہیں رہی، مٹھاس نہیں رہی، گداز نہیں رہا، وہ کیفیت نہیں رہی ایمان کی جو ان کے ہوتے ہوئے ہوتی تھی۔ اس پہ پریشان ہوئے۔ شیطان آیا اور اس نے کہا پریشانی کی بات کیا ہے؟ وہ اللہ کے اولیاء اور نیک بزرگ وہ نہیں ہیں تو میں آپ کو حل بتا دیتا ہوں نا۔ ان کی شکلیں، ان کی شبیہیں، ان کے مجسمے، ان کی تصویریں میں آپ کو بنا دیتا ہوں۔ جیسے جیسے ان کے چہرہ، جیسے ان کا ناک، جیسے ان کی کشادہ پیشانی، جیسے ان کا وجود، جیسے ان کی زلفیں، یہ میں تمہیں بنا دیتا ہوں، اور وہ بنا کے پھر اس طرح سے تم خود بھی بنا لینا، اور جب عبادت کرنے لگو اس شبیہ کو، اس مجسمے کو اپنے پاس رکھنا۔ عبادت اللہ کی ہوگی، تصور صرف یہ ہوگا کہ وہ نیک بزرگ ایسے جیسے ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، تو تمہیں وہی لذت آئے گی۔ ایسے کرنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ جب یہ اس طرح بھی بعض لوگوں کو لذت نہ آئی تو ایک اور راستہ سجھایا کہ جو ان کی قبریں ہیں تم وہاں پہ جا کے یہ تصور میں کرو عبادت اللہ کی کرنی ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ وہ جو نیک بزرگ جیسے ہمارے پاس ہی موجود ہیں تمہیں عبادت میں لذت آئے گی۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں چند نسلیں تو ایسے کرتی رہی، آہستہ آہستہ اگلی نسلوں تک پہنچتے پہنچتے جب علماء اٹھ گئے تو انہی مجسموں کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا اور ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ اور ایسی شروع ہوئی، آپ کامن سینس سے بھی سوچیں گے نا تو آپ کی عقل یہ فیصلہ کرے گی دنیا کا کوئی سمجھدار انسان پتھر کو صرف پتھر ہونے کی وجہ سے نہیں پوجے گا۔ کوئی عقل مند انسان گائے کو صرف گائے کی وجہ سے نہیں پوجے گا، وہ اس کے لیے کوئی فلسفہ گھڑے گا۔ اور یہ امت ایسی بد نصیب امت واقع ہوئی، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں آج تو ہمارے اندر توحید کی غیرت کتنی کم ہو گئی، لا الہ الا اللہ کی حمیت کتنی جاتی رہی، تو اس طرح کے جو امت کو اکٹھے کرنے والے موضوع تھے ان کو بھی ہم نے اس کے اوپر فرقہ وریت کا لیبل لگا دیا، اور فرقہ وریت کا چورن ایسا ہے یہ نام ہی لے دیں تو بکتا بہت ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کس کو فرقہ وریت کہتے ہیں۔ اگر توحید بھی فرقہ وریت ہے، اگر لا الہ الا اللہ بھی فرقہ وریت ہے، اگر قرآن کی تفسیر بھی فرقہ وریت ہے تو پھر ہمیں یہ فرقہ وریت مبارک ہی رہنے دیں۔ کیا یہ بد نصیبی کی بات نہیں
کہ جو امت لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہوئی تھی اور جو مذاق اڑاتی تھی کہ لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، کیا اس امت کے لوگ گھوڑے کو اس سے بھی زیادہ پوجنے نہیں لگ گئے؟ کیا گھوڑے کی ٹانگوں سے بھی برکت نہیں لی جا رہی؟ کیا گھوڑے کے پاؤں اور قدموں کو بھی متبرک نہیں سمجھا جا رہا؟ آپ انسانیت کی اتنی تذلیل ہوتے دیکھ کر بھی آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پہ بات نہ کی جائے اور اس کی تفسیر نہ کی جائے۔ پھر اللہ کی محبت، اللہ کی توحید، اللہ سے تعلق بد نصیبی کے ساتھ مبارک کے روح جس نے لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرنی تھی اسی کو سانپ سونگ گیا ہے، اور شاید سب سے پہلے وہی لا الہ الا اللہ پہ کچھ کہتے ہوئے ڈرے ڈرے سہمے سے رہتے ہیں۔ وہی بین ہی تصور ہے کہ پتھر آہستہ آہستہ، ہندوؤں کے اندر بھی ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، فلاسفرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آخر وہ پتھر کو پوچھتے ہیں تو کوئی فلسفہ بھی تو گھڑتے ہی ہوں گے کہ نہیں، پتھر کو ہم نہیں پوچھتے، اس کے اندر کوئی اوتار آتا ہے، اس کے اندر کسی کی روح آتی ہے، یہ کسی کا سمبل ہوتا ہے، یہ کسی کا اظہار ہوتا ہے، اصل میں تو اس بڑی ہستی ہی کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے۔ بس اس طرح ہی کے تصورات تھے جس کے ذریعے سے انسان کو شیطان نے شرک کے اوپر لگایا، اتنا لگایا 950 سال وقت کے پیغمبر روتے رہے، جناب نوح کے رخسار آنسوں کی لڑیوں کے ساتھ، ان کے رخساروں پہ آنسوں کی لکیریں پڑ گئیں، لیکن قوم ان بتوں کو جو اصل میں اولیاء اللہ کے مجسمے تھے ان سے مانگنے سے باز نہ آئے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا آپ کو ایمان کی لذت ملے گی۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا بلایا ہے، ان کا حال یہ ہے، میں جاتا ہوں کپڑے سمیٹ لیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، دور سے کہتے ہیں نو آ رہا ہے، نو آ رہا ہے۔ یہ ان اولیاء کی، ان مجسموں کی، ان بزرگوں کی گستاخی کرے گا، نہ اس کی بات سننا، اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے۔ اے اللہ میں تو ان کو اتنا ہی کہتا ہوں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم
يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. اللہ نے ان سے کہتا ہوں تم ان سے جو کچھ مانگتے ہو کیا وہ اللہ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے؟ تم اللہ سے معافیاں مانگ کے تو دیکھو، وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. تم ان سے مال مانگتے ہو نا، اللہ تمہیں مال بھی دے گا. تم ان سے اولاد مانگتے ہو، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا. تم ان سے رزق کی فراوانی مانگتے ہو، اللہ ایسی بارشیں دے گا کہ تمہاری کھیتیں لہلہا اٹھیں گی. اے اللہ میں ان سے یہی کہتا ہوں انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ خواہ لوگ چھوٹے مسائل کے اندر الجھے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ اہل بیت کا جتنا نام اس مہینے میں لیا جاتا ہے شاید کبھی نہیں لیا جاتا ہوگا، لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ اہل بیت کیا گھوڑے کی عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ گھوڑے کی ٹانگوں کو ہاتھ لگا کے اسے بابرکت سمجھتے تھے؟ کیا وہ اللہ کی زمین پہ غیر اللہ کی ندائیں لگاتے تھے؟ کیا ان کا عقیدہ یہی تھا؟ نعوذ باللہ کے اہل بیت کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ ان کی زبان پہ جناب صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کے بارے میں، ان صحابہ کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں گالیاں آتی ہیں. اہل بیت کا عقیدہ اپنائیں، نظریہ اپنائیں، پیغام اپنائیں، اخلاق اپنائیں، کردار اپنائیں، پھر کوئی بات کریں. اس کے بغیر تو کسی کو ان کا نام لینے کا بھی حق نہیں پہنچتا ہے. جب اس کا عقیدہ ہی اہل بیت والا نہ ہو، اس کے پاس جو اہل بیت کا بنیادی سرمایہ توحید ہے وہی اس کے پاس نہ ہو، سنت کی نعمت ہی نہ ہو، قرآن کا لازوال دستور ہی نہ ہو، اہل بیت والا اخلاق ہی نہ ہو، تو اسے تو اس موضوع پہ شاید بات کرنے کا حق بھی نہیں پہنچتا. یہ اس قدر زیادہ شرک امت کے اندر عام ہوا، تقریباً ہر 10 نسلوں کے بعد یا 5 نسلوں کے بعد انسانیت شرک پہ لگ جاتی تھی. حضرت آدم اور نوح کے درمیان 10 نسلیں ہیں، حضرت نوح اور ابراہیم کے درمیان بھی 10 نسلیں ہیں. حضرت نوح کی پوری قوم کو غرق کر دیا گیا، شرک سے باز نہ آئے، پھر نئے سرے سے توحید کا پیغام اللہ نے کائنات پہ کھڑا کیا، ان کو نجات دی. 10 نسلیں گزری تو حضرت ابراہیم کے دور میں اتنا شرک ہو چکا تھا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم نے ہماری ماں جی اپنی اہلیہ سے کہا تھا، اے اللہ کی بندی، اس زمین کے اوپر میرے اور تیرے علاوہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ایک بندہ بھی نہیں. شیطان اتنا ظالم ہے، اس کی چالیں اتنی تیز ہیں. پھر حضرت ابراہیم نے کیسے بتوں کو پاش پاش کیا، کیسے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، کیسے اپنے باپ کو سمجھایا، کیا کیا اس کے لیے قربانیاں دیں، بیت اللہ کی تجدید کی اور اس کی تعمیر نو کر کے اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں بسایا. ان کے دوسرے بیٹے جناب اسحاق، ان کی نسل میں سے پھر آگے جناب یعقوب کی نسل میں سے جناب یوسف کے دور میں پھر شرک پھیل جاتا ہے. مصر کے اندر جیل کی قید کے اندر بھی انہوں نے اپنی ساتھیوں کو توحید سمجھائی. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ کو ماننا ہے یا اتنے سارے معبودوں کو ماننا ہے. ایک طرف ان کی یہ نسل تھی، ان سے پھر بنی اسرائیل آئے، یہود
یہودی آئے، عیسائی آئے، وہ شرک کے اوپر لگ گئے اور انہوں نے طرح طرح کے شرک کیے۔ عیسائیوں نے شرک کے اندر ایک نئی رسم نئے طریقے سے یہ ایجاد کی کہ وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو بھی سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، اور ادھر اللہ کے پیغمبر کے جو آباء و اجداد تھے، جناب اسماعیل، یہ بیت اللہ کے متولی تھے، یہ اپنے آپ کو ابراہیم کے امتی کہتے تھے۔ ان میں سے عمر بن لوہی آیا اور عمر بن لوہی نے بیت اللہ کے اندر لا کے بت رکھ دیے، اور مکہ کے لوگ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اکثر لوگ گہرائی سے نہیں دیکھتے، وہ سمجھتے ہیں مکہ کے لوگ پتہ نہیں کون تھے۔ مکہ کے لوگ حضرت ابراہیم کی امت تھے، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے، پیغمبر کے رشتہ دار تھے۔ وہ اسماعیل تو کعبۃ اللہ کے متولی تھے، وہ تو توحید کا پیغام دینے والے تھے، اور ان کی نسلوں میں بنیادی طور پہ توحید ہی تھی۔ عمر بن لوہی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نماز کسوف پڑھا رہے تھے، آپ نے فرمایا آج اللہ نے مجھے سب کچھ دکھا دیا ہے، میں نے اس نماز کے اندر جنت کو بھی دیکھا ہے، میں نے اس نماز کے اندر جہنم کو بھی دیکھا ہے، میں نے اس نماز کے اندر جنت کے انگور بھی دیکھے ہیں، اگر میں پکڑ لیتا رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا۔ میں نے اس نماز کے اندر جہنم کو بھی دیکھا ہے، جہنم کے اندر عمر بن لوہی کو بھی دیکھا ہے، اس کا پیٹ چاک ہے، اس کی آنتیں باہر ہیں، اور وہ جہنم کی آگ میں چکر کاٹ رہا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے عربوں میں خانہ کعبہ کے سامنے لا کے حبل نامی بت رکھا تھا۔ یہ تو حضرت ابراہیم کے امتی تھے، اور وہ اپنے آپ کو ابراہیم کے امتی کہتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں نفی کی، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ادھر یہودی اور عیسائی شرک کر رہے تھے، وہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیم کے امتی ہیں، ادھر مکہ والے شرک کر رہے تھے، یہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیم کے امتی ہیں۔ اللہ نے کہا ابراہیم نہ یہودی تھا، نہ نصرانی تھا، نہ مشرک تھا، وہ تو پوری دنیا سے تعلق توڑ کے صرف میرا ہی بندہ تھا۔ ایک تو شرک کی بدترین قسم یہ رہی ہے، اللہ کے پیغمبر اس شرک کی قسم سے اتنے خوف زدہ تھے اور اتنا اندیشہ محسوس کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں۔ ہماری ماں جی سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، ماں جی ام سلمہ بیان کرتی ہیں، ماں جی ام حبیبہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابی جندب ابن عبداللہ البجلی بیان کرتے ہیں۔ یہ 5-6 صحابہ متواتر ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں، الفاظ مختلف ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہیں۔ آپ نے چادر مبارک اوپر لے ہوئی ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، شدت کی تکلیف ہے، سکرات الموت ہیں، موت کی بے ہوشیاں اور غشیاں طاری ہیں، تھوڑا سا آپ کو سکون ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں پہ مسجدیں بنائی تھی۔ تم ایسے کرنا، کبھی دعا کرتے ہیں اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا، ایسے کہتے کہتے آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری غم تھا۔ جناب عبداللہ جندب ابن عبداللہ البجلی کہتے ہیں آپ کی وفات سے 5 دن پہلے میں نے سنا آپ چادر پیچھے ہٹا کے یہی کہہ رہے تھے یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جب ان کا نبی فوت ہو جاتا، ولی فوت ہو جاتا، جو اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ بتوں کے ذریعے شرک کرتے ہیں ان کا شرک بعض دفعہ ان سے کم ہوتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کے ذریعے شرک کرتے ہیں۔
اور وہ تو ایک خانہ کعبہ کے متبادل نظام بناتے ہیں. جس طرح بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے وہ قبر کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں. جس طرح بیت اللہ میں سفر کر کے, لمبے سفر کر کے ننگے پاؤں بعض لوگ محبت کے ساتھ جاتے ہیں, قبر کا پجاری بعض دفعہ اتنے لمبے سفر کرتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جہاں ہمارا علاقہ ہے وہاں سے لوگ پاک پتن تک جاتے ہیں اور بعض دفعہ ننگے پہنچ جاتے ہیں. جس طرح بیت اللہ کا حرم متعین ہوتا ہے اس طرح وہ ایک قبر کے مجاور اس کا حرم متعین کرتے ہیں. امام صاحب لکھتے ہیں جس طرح لوگ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اس کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہیں, قبر کا پجاری انسان بے شک کلمہ پڑھتا ہو اللہ سے شاید اتنی رو کے دعا نہیں کرتا جتنی وہ قبر کے اوپر کر رہا ہوتا ہے. امام صاحب مزید فرماتے ہیں کہ جس طرح بیت اللہ کے حج کو حج سمجھا جاتا ہے, بعض قبر کے پجاری کسی قبر پہ جانے کو حج سے بھی افضل سمجھتے ہیں. اور خصوصاً اس امت کے اندر یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے ہوئے غمزدہ تھے, یہ پیغام دے رہے تھے, اور پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بھی دو قسم کا اہتمام کیا. یہ جو نمایاں شرک ہو رہے تھے, ایک بت کا ہو رہا تھا اور دوسرا قبر کا ہو رہا تھا. حقیقت میں ان کی فلسفی ایک ہی ہوتی ہے. بت والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اس بزرگ کی شبیہ ہے, اس کے پاس بیٹھنے سے اس کی روح آتی ہے جس وجہ سے وہ ہماری بات سنتی ہے اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, پھر ہماری بات کو آگے پہنچا دیتی ہے. وہ اس کے لیے ایک مجسمہ بناتے ہیں, اور بعض لوگ مجسمہ بنانے کی بجائے اس بزرگ کی قبر پہ چلے جاتے ہیں کہ جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں اس کی روح آتی ہے, اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے, وہ ہماری بات سنتی ہے, پھر اللہ تک پہنچا دیتی ہے, اور اس طرح ہمارا کام ہو جاتا ہے. ان کے پیچھے شیطان نے فلسفہ ایک جیسا ہی رکھا ہے. تو اللہ کے نبی نے ان دونوں قسم کے شرک کو ایسے ختم کیا کہ بیت اللہ کے اندر حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کی شکل کا بھی ظالموں نے بت بنایا ہوا تھا. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دادا جی ابراہیم ان کا مجسمہ ہے, ان کے ہاتھ میں ایک تیر ہے اور وہ فال نکال رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے ایک ایک بت کو ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش کیا, جاء الحق وزهق الباطل کہا, اور ساتھ کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں, میرے دادا ابراہیم نے کبھی فال نہیں نکالا تھا, وہ تیروں پہ یقین نہیں رکھتے تھے. اور دوسری طرف آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جہاں جہاں آپ کو اونچی قبر نظر آئے اس کو عام قبروں کے برابر کر دو. اور اس ذریعے شرک کو روکنے کے لیے آپ نے اپنی امت کے لیے ایسا اہتمام کیا کہ قبر کو پختہ نہ بنانا, اس پہ عبارت نہ بنانا, اس پہ کوئی کبہ نہ بنانا, کوئی کتبہ نہ لگانا, اس پہ کوئی عبارت نہ لکھنا. حتیٰ کہ شروع میں آپ نے قبرستان میں جانے سے روک دیا تھا کہ جانا ہی نہیں قبرستان. پھر آپ نے بعد میں اجازت دی جب توحید پختہ ہو گئی, ایمان اور یقین اللہ پہ پختہ ہو گیا, پھر آپ نے کہا قبرستان چلے جایا کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے. ہماری اسلامی تاریخ میں کسی بھی پیغمبر کا آپ کو کہیں کوئی مزار نہیں ملے گا. ہماری اسلامی تاریخ میں کسی صحابی کا آپ کو مزار نہیں ملے گا. ہماری اسلامی تاریخ میں اہل بیت میں سے کسی شخصیت کا آپ کو مزار نہیں ملے گا. ان سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں آپ کو ملے گا. اگر کہیں کسی علاقے میں پائے جاتے ہیں تو وہ جھوٹے ہیں, جھوٹ گھڑ کے انہوں نے نسبتیں کی ہوئی. شیخ الاسلام
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں اسلام کی پہلی 3 صدیوں کے اندر مزار نام کی کوئی چیز ہماری تاریخ میں نہیں پائی جاتی تھی۔ سب سے پہلا جو مزار بنا وہ ایک عباسی بادشاہ تھا اور اس کا بیٹا فوت ہوا، اور اس کے بیٹے کی جو ماں تھی وہ ایک عیسائی عورت اور بادشاہ کی لونڈی اور بادشاہ کے حرم میں رہنے والی تھی۔ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا چونکہ وہ عیسائی عورت تھی کہ میرا بیٹے کی یاد میں اس کے اوپر ایک قبہ بنا دیا جائے۔ 286 ہجری میں یہ سب سے پہلا قبہ تھا جو ایک عیسائی عورت کے کہنے پر بنا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ آخری انشاءاللہ چند منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس میں نفی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ ہی کو سجدہ، اسی سے مانگنا، اسی کے سامنے جھکنا، اسی کے سامنے رونا، اسی کے سامنے آنسو بہانا، اسی کے سامنے پیشانی ٹیکنا، اسی کے نام کی نظریں، اسی کے نام کی نیازیں، اسی کے نام کی منتیں، اسی کے نام کے چڑھاوے۔ اللہ کو ماننے والا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو، اللہ کی زمین پہ رہ کے، آسمان کی چھت کے نیچے رہ کے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ کچھ قربان کر رہا ہو یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہو۔ شرک کی ایک اور بدترین قسم، اپنے اپنے ادوار میں جب انسان شرک پہ لگ جاتا ہے تو کچھ بادشاہوں نے بھی پھر شرک والے ذہن کا استحصال کیا اور مشرک کو یہ پٹی پڑھائی۔ فرعون آیا، اس نے کہا جب یہ بتوں کو اپنا معبود مان رہے ہیں تو میں تو بادشاہ ہوں، اس نے کہا میں تمہارا معبود ہوں۔ نمرود آیا، اس نے کہا میں معبود ہوں۔ جب آپ شرک پہ لگ جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی ذلت انسان کے اوپر پڑے گی کہ وہ شرک کی دلدل میں پھنستا پھنستا ایک پتھر اور ریت کے ایک ذرے کو بھی اپنا معبود ماننے سے شرم محسوس نہیں کرے گا۔ شرک کی ایک تیسری بدترین قسم جو آج کے دور میں خصوصاً زیادہ ہو رہی ہے، سابقہ ادوار کا انسان اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی اور کو شریک بناتا تھا، اور آج کے ظالم انسان نے اپنے آپ کو ہی اللہ کا شریک بنا لیا۔ جس کو آپ لبرلزم کہتے ہیں، جس کو آپ ہیومنزم کہتے ہیں، جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے فیصلے خود کرے گا، جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے ضابطے خود بنائے گا، یہ اصل میں اس چیز کی علامت ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو ہی اللہ کا شریک بنائے بیٹھا ہے کہ اللہ تو کون ہوتا ہے میرے فیصلے کرنے والے، اپنے فیصلے میں خود کروں گا۔ مغرب کی دنیا آج اس شرک کے اندر سب سے زیادہ مبتلا ہے۔ قرآن مجید میں اسے بھی شرک کا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنی ہی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ ایک ہے کہ ایک نوجوان ہے، اس کا نفس اسے مجبور کرتا ہے اور اس سے زنا ہو جاتا ہے، یہ شرک نہیں، یہ گناہ ہے۔ کوئی بندہ حرام کھا لیتا ہے، یہ گناہ ہے، شرک نہیں۔ شرک کیا ہے؟ وہ کہے تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے، میری مرضی، میں جیسے چاہوں کروں، میرا جسم میری مرضی، میں کرتا ہوں زنا، تم کیوں پابندی لگاتے ہو؟
جب وہ خاتون خوش ہے، میں بھی خوش ہوں، تو تم کون ہوتے ہو مداخلت کرنے والے؟ ہماری مرضی، جیسے مرضی ہم کریں۔ یہ جو میری مرضی کا لفظ ہے نا، میرا جسم میری مرضی، میں جیسے مرضی کروں، ہم جیسے مرضی کریں، اگر آج کے دور میں اس کا گہرا تجزیہ کیا جائے تو یہ خود پرستی کی اور نفس پرستی کی اور اہوا پرستی کی ایسی بدترین شکل ہے جو انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ؟ بھلا بتاؤ تو صحیح، تمہاری رحم مادر کے اندر جو پانی کے قطرے ٹپکائے جاتے ہیں، کیا تم ان کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ رحم مادر کے اندر جس سے تمہارا جسم بنتا ہے، تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ یہ آنکھیں تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ یہ ہاتھ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ پانی کی اس بوند کو خوبصورت جیتا جاگتا ہنستا باہر نکلتا مسکراتا بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اس انسان کو جو پانی کی بوند سے بنا ہے میری مرضی کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کی مرضی نہیں چلتی اور کوئی تمہارا بڑا نہیں ہے اور کوئی تمہارا حاکم اور فرما روا نہیں ہے، تو اچھا جب تمہارا پیارا جا رہا ہوتا ہے، ماں جا رہی ہے، باپ جا رہے، بیٹا جا رہے، بیٹی جا رہی، تم موجود ہو تو تمہاری مرضی ہے نا، اس کو پھر نہ جانے دیا کرو، رکھ لیا کرو اس کو۔ دیپال پور ہمارے قریب ایک شہر ہے، دو نوجوان گبرو کھڑے ہوئے، پیچھے سے ایک ٹرک آ رہا ہے، بڑا ٹریلر، اس کی ٹکر لگتی ہے۔ چند لمحے پہلے مسکرا رہے تھے اور چند لمحوں کے بعد وہ جب اوپر چڑھتا ہے تو ان کے جسم کی بوٹیاں بھی بکھر جاتی ہیں اور کپڑے کے اندر اس کو اکٹھا کیا ہے۔ اس انسان کو زیب دیتا ہے یہ کہے میری مرضی۔ ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر، تخلیق بھی اس کی ہے، مرضی بھی اس کی ہے، کائنات بھی اس کی ہے، مرضی بھی اس کی ہے۔ اور اسی مرضی کو جب اکٹھا کیا جائے ورلڈ لیول پہ تو پھر وہ نیو ورلڈ آرڈر بنتا ہے اور دنیا کی طاقتیں کہتی ہیں ہماری مرضی چلے گی، مسلمان کہتے ہیں نہیں، اللہ کی زمین پہ اللہ کی مرضی چلے گی۔ توحید کا یہ شعور، لا الہ الا اللہ کی یہ پہچان جب تک معاشرے کے اندر نہیں ہوگی، کوئی کل سیدھی نہیں ہوگی اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آخری بات کہہ کے ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ کو ایک نعرہ بنایا ہے، نعرہ، کاش کہ ہم اسے ایک حقیقت بنائیں اور اپنے دلوں کے اندر بسائیں، اس پہ محنت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے مطالب، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اور خوب اس کے اوپر محنت کی جائے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھا جائے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کا تو موضوع یہ ہے، بھرا پڑا ہے پوری تاریخ سے،
میں نے صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، وگرنہ جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر ایسے ذلیل ہو جاتا ہے، اتنا خوار ہو جاتا ہے۔ آج کا انسان اپنے نفس کو بھی پوج رہا ہے، آج کا انسان دوبارہ ستاروں کو بھی پوج رہا ہے، اور شرک کی جتنی شکلیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں ہمارے معاشرے میں وہ ساری پائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم بہت کم توجہ دے رہے ہیں، جبکہ ہمارا تو موٹو ہی یہ تھا، ہمارا تو بنیادی مشن یہ تھا، اور اللہ نے ہمیں کائنات میں بھیجا ہی اس لیے تھا۔ صحابہ کہا کرتے تھے ہم اس لیے آئے ہیں لوگوں کی بندگیوں سے نکال کے ان کو اللہ کی غلامی میں لے آئے اور اللہ کی بندگی میں لے آئے۔ اسلام تو آیا اس لیے، اسی میں انسان کی عزت ہے، اسی میں اس کی آخرت ہے، اسی میں اس کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو لا الہ الا اللہ کا صحیح شعور نصیب فرمائے، اس کی حقیقت نصیب فرمائے، اس کی گہرائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ